السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم توفیقی الا باللہ، اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں اللہ کے معبود ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔ آج سے ہم یہ نیو دعا بھی ایڈ کر رہے ہیں۔ آج ہماری تجوید میں اسی طرح کی آیات آئے گی دین اسلام کے بارے میں، تو ہم صبح صبح یہ دعا اپنے لیے ضرور مانگیں کہ رضیت باللہ، یعنی میں اللہ پر رب ہونے پر راضی ہوں اور اسلام دین پر راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبی کے طور پر راضی ہوں۔ بارک اللہ فی۔ انشاءاللہ آج سے ہم یہ بھی دعا روزانہ مانگے کہ آج کی تجوید اسٹارٹ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے، اسی طرح بیٹوں کی محبت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تزوج الودود والود والولد فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامت۔ بہت سے محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو۔ یہ نبی کریم کی حدیث ہے کہ محبت کرنے والی وفاشار بیوی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کر لو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو اس آیت سے رہبانیت کی تردید اور خاندانی منصوبہ بندی کی بھی تردید ہوتی ہے۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 16 سورۃ آل عمران۔ الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط۔
لا الہ الا هو العزیز الحکیم ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب فإن حاجوک فقل اسلمت وجہی للہ ومن اتبعن وقل للذین اوتوا الکتاب والأمیین أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ واللہ بصیر بالعباد۔ بارک اللہ فی۔ ہم 20 آیت پر اسٹاپ کر رہے ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 16 سے، الذین یقولون، وہ جو کہتے ہیں۔ اوپر ہمیں کیا بتایا گیا کہ پہلے بتایا کیا کہ دنیا کی چیزیں، نعمتیں، ان سب سے کیا بہتر ہے جو اللہ کے پاس ہے، جو ہمیشہ ان میں کیا ہوں گی، نیک بیویاں ہوں گی اور اللہ راضی ہوگا، جنت ہوگی، یہ سب اللہ نے خوبیاں۔ پھر الذین، تو وہ جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے ہم، یہ بھی خصوصیات ہیں ہماری، فاغفر لنا، بخش دے ہمارے لیے، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو، وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں عذاب آگ سے۔ یہ نیک بندوں کی دعا ہے، یہ ہمیں ہمیشہ مانگنی چاہیے، ہماری روٹین میں ہو۔ اب آگے ان نیک بندوں کی کیا خصوصیات ہیں، یہ کیا کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو نیک کہا ہے؟ الصابرین، یہ نیک بندوں کی خصوصیات ہیں، صبر کرنے والے، یعنی صبر کی معنی ہے روک لینا اپنے آپ کو، ہر وہ چیز، ہر وہ رکاوٹ، مصیبت، مشکلات میں اپنے آپ کو روکنا۔ الصابرین والصادقین، اور سچے، جو دل میں ہو وہ عمل میں ہو، ایسا نہ ہو منافقین کی طرح تو باہر الگ اندر سے الگ۔ شہد اللہ، نہ، والصادقین والقانتین، اور اطاعت گزار، یعنی انکساری کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کے ساتھ بھی انکساری اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی عاجزی، اپنی عبادت پر تکبر، فخر نہیں۔ قانتین یعنی فرمان بردار، اطاعت گزار۔ والمنفقین، اور خرچ کرنے والے، کہاں خرچ کرنے والے؟ جو اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے خرچ کرنے کا حق کس کا ہے؟ والدین کا، اس کے بعد رشتہ داروں کا، مسافروں کا، بچوں پر، اللہ کے راستے فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے والے، صرف اپنے اوپر نہیں کہ بس یہ میں نے کمایا ہے، سارا پیسہ میرا ہے، بس میں ہی عیاشی کروں، تو اس کا حساب کتاب بھی بہت ہوگا۔ اور آخر میں کون؟ والمستغفرین، اور استغفار کرنے والے۔ کب؟ بالاسحار، سحری کے وقت، یہ قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے۔ سحری کے وقت
تو ہمیں آج کا رمضان کی آمد ہے تو استغفار اٹھتے بیٹھتے سحری بناتے ہوئے استغفار زیادہ میں زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کے پسندیدہ بندوں کی خاص صفات بتائی گئی۔ شہد اللہ انہ، گواہی دی اللہ نے، انہ کہ بے شک وہ، لا الہ الا ہوا، نہیں کوئی اللہ برحق مگر وہی ہے، والملائکت، اور فرشتوں نے بھی گواہی دی۔ یعنی یا اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنی توحید کی گواہی دی کہ میں ایک واحد اللہ ہوں، واحد قہار ہوں، صرف میری عبادت کرو۔ یہاں اللہ نے گواہی دی، اس کے بعد والملائکت، اور فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والوں نے۔ یہ کتنا بڑا علم والوں کے لیے اعزاز ہے، یعنی اللہ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی ملایا اور علم والوں کو، جن کا سچا علم، کون سا علم؟ جو کتاب اور سنت کی روشنی میں علم ہو۔ کیونکہ نبی کریم نے وفات جب ہوئی تھی تو 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور سنت، تو ہمیں صرف ان دونوں کو فالو کرنا ہے۔ اب اس کے بعد کون آئے، کیا کر رہے، کیا ان کے عقائد ہیں، ان کو ہمیں نہیں دیکھنا ہے، صرف قرآن اور سنت۔ تو اللہ نے یہاں والملائکت وَأُولُو الْعِلْمِ قائمًا بالقسط، اس حال میں کہ وہ قائم ہے انصاف پر، یعنی اللہ نے قرآن اور سنت کا جو علم دیا ہے وہ علم والے صرف اس کو فالو کراتے ہیں۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں کوئی اللہ برحق مگر وہی زبردست ہے، خوب حکمت والا ہے۔ اب یہاں گواہی کی معنی ہے بیان کرنا، آگاہ کرنا، یعنی اللہ نے جو کچھ پیدا کیا، بیان کیا، اس کے ذریعے سے اس نے اپنی وحدانیت کی طرف رہنمائی فرمائی۔ تو یہاں ہمیں جب اللہ گواہی دے رہا ہے تو ہمیں اس پر سمعنا اطعنا کرنا چاہیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس آیت کو انڈر لائن کر دیں، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہے، باقی جو بھی دین ہے پہلے تھے۔ جب قرآن آیا، نبی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو سارے ڈسکنیکٹ، سب ختم۔ اب اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب، اور نہیں اختلاف کیا انہوں نے جو دیے گئے کتاب، الا من بعد، مگر بعد اس کے جو جاءہم العلم بغیا بینہم، بعد اس کے جو آ گیا ان کے پاس حق کا علم۔ کیوں اختلاف کیا؟ ضد، بغیم بینہم، بوجہ ضد کے آپس میں۔ وَمَن یکفر، جو کوئی کفر کرے، بآیات اللہ، ساتھ اللہ آیات اللہ کی، فإن اللہ سریع الحساب، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یعنی قیامت جلد آئے گی، اور قیامت میں سب، اسلام دین وہی دین ہے جس کی دعوت ہر پیغمبر نے اپنے دور میں دیتے رہی، اور اب اس کی کامل ترین شکل وہ ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا، جس میں توحید و رسالت اور آخرت پر اس طرح یقین و ایمان رکھنا ہے جس طرح نبی کریم نے بتایا ہے۔ اب محض یہ عقیدہ رکھ لینا کہ اللہ ایک ہے یا کچھ اچھے عمل کرنا، یہ اسلام نہیں ہے۔ ایمان و اسلام اور دین یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور صرف اسی ایک معبود کی عبادت کی جائے، یعنی محمد رسول اللہ سمیت تمام انبیاء پر ایمان لایا جائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر رسالت کا خاتمہ تسلیم کیا جائے، اور ایمانیات کے ساتھ ساتھ وہ عقائد و اعمال اختیار کیے جائیں جو قرآن کریم میں یا حدیث سنت میں بیان کیے ہیں۔ اب اس دین اسلام کے سوا کوئی اور دین عند اللہ قبول نہیں۔ جیسے آل عمران کی ایک آیت، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو دین اسلام کے سوا کرے گا کوئی بھی عقیدہ تو وہ اسلام سے خارج ہیں، وہ خسارے میں ہے۔ نبی کریم کی رسالت پوری انسانیت کے لیے ہے۔ اس کی دلیل آراف سورت، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا،
آراف 158۔ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین فرقان۔ اور ایک اور حدیث بھی ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا وہ جہنمی ہے۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وقت کے تمام سلاطین اور بادشاہوں کو خطوط تحریر فرمایا جس میں انہیں اسلام قبول کی دعوت دی۔ تو ہمارے نزدیک دین اسلام ہی قبول ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر اگر وہ جھگڑا کریں آپ سے، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو میں نے سپرد کیا چہرہ اپنا اللہ کے لیے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو جس نے اتباع کیا میرا۔ تو یہاں یہ اتنا سارا پیغام دینے کے بعد اللہ یہاں کہہ رہے پھر بھی اگر کوئی آپ سے جھگڑا کرتا ہے، کیونکہ دائی دعوت دے سکتا ہے، ہدایت نہیں دے سکتا، تو اللہ یہاں کیا کر رہا ہے، اگر اس کے باوجود کوئی آپ سے جھگڑا کرے تو اسلمت وجہی للہ، میں نے صرف اللہ پر بھروسہ ہے۔ وَقُلِ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور کہہ دیجئے ان کو جو دیے گئے کتاب، وَالْأُمِّيِّينَ، اور امیوں ان پڑھوں کو، أَأَسْلَمْتُ، کیا اسلام لائے تم؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ جائیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو بے شک آپ پر ہے پہنچانا۔ یہ رسول کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو اللہ کی طرف سے وحی، قرآن، حدیث، سنت ملی ہے، آپ صرف وہی پہنچائیں۔ اس کے باوجود کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اس کا معاملہ اس کے سپرد ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ خوب دیکھنے والا ہے بندوں کو۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، تو آپ ان سے آگے جھگڑا نہ کریں۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔